سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو اتنے شارٹ نوٹس پہ آج یہاں آئے اور مجھے موقع دیا کہ میں بحیثیت پاکستانی اپنی قوم کے آگے کچھ حقائق رکھوں اور اپنے پاکستانیوں کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو بیانیاں چلا رہے ہیں اور پاکستانیوں میں نفرت کا جو بیج بو رہے ہیں، میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں ایک ایسا بیانیہ سامنے آیا جو کہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بیانیے کو انڈیویجولی افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، ان کے بارے میں بد تہذیبی بدتمیزی کا جو بازار گرم کیا، اندرون ملک بیرون ملک جو بگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کی جیسے افواج کی پاکستان کی بے حرمتی میں کہوں گا، میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ پاکستان ایک نازک، ظاہر سی بات ہے اس وقت ہمیں نازک موڑ پہ تھے کہ آج کل پاکستان شاید ڈیفالٹ کر دے، لیکن ایک وہاں پر ایک فیصلہ ہوا کہ سیاست نہیں ریاست کو بچایا جائے، تو سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا، تمام جماعتوں نے، کہ اس یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا، سب نے مل کے جدوجہد کی، تمام جماعتوں نے، اور پاکستان الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ الیکشن ہوا، پھر یہاں ایک جماعت نے اپنا واویلا بچایا، کبھی کسی کے خلاف ٹویٹس، کبھی کسی کے خلاف، کبھی اداروں کے خلاف۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ میں آخر میں کچھ سوالات رکھوں گا تاکہ میں اپنے پاکستانیوں کو، اپنے پیارے پاکستانیوں کو، اور پاکستان سے باہر جو بیٹھے ہمارے پاکستانی ہیں ان کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو عناصر یہ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ہماری حکومت بننے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور کامیابی دی، اللہ نے پاکستان کو جنگ میں فتح نصیب ہوئی، پوری دنیا میں ہماری عزت ہوئی، پاکستان کا وقار بلند ہوا، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، ایک ایک پاکستانی کا، ہم باہر جاتے ہیں ہم فخر سے جاتے ہیں۔ پاکستان کو جو عزت آج مل رہی ہے، پاکستان کو کئی دہائیوں سے ایسا نہیں محسوس ہوتا جو آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوا، کیونکہ ہماری نیت اچھی ہے، ہمارے وزیر اعظم کی نیت اچھی ہے، سپہ سالار کی نیت اچھی تھی، اللہ نے ان کو فتح دی ان کی لیڈرشپ میں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، افواج پاکستان کو، ایئر چیف صاحب کو، نیول چیف صاحب کو، جنہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے، ہمیں دنیا میں ایک پہچان دی، دنیا آج ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جنگ لڑی جا رہی تھی، آپ بھائی، آپ میڈیا کے دوست جو ایسا بیانیہ بنا رہے تھے، جو میں بالکل کہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنا محاذ سنبھالا اور انڈیا کو اس کی اوقات دکھائی، ان کو سبکی حاصل ہوئی، ان کے بیانیے کو فیل کیا، اور ایک اور مرد مجاہد جنہوں نے اس جنگ میں دن رات محنت کی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، انہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا۔
ایسی ٹویٹس ہم دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا بیانیہ بنایا کہ پاکستان کا جو میڈیا تھا وہ دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے میڈیا میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے، اور جو دشمن ملک کا میڈیا تھا اس کو جھوٹا بیانیہ بنا کے پیش کیا گیا ان کا۔ اس سے بھی اللہ نے ہمیں عزت دی۔ آپ یہ دیکھیں، ہمیں اللہ عزت دے رہا ہے، ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اور ہم ایک ایسا گروہ ہے جو اس ملک میں ایسی فضا پیدا کر رہا ہے، ایسی ٹویٹس ہو رہی ہیں، کبھی ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں ہوتی ہیں، کبھی حکومت کی لیڈرشپ کے بارے میں ہوتی ہیں۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک سے؟ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن ہو، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں۔ ہم نے تو یہ ایسے تو نہیں چھوڑا تھا اس جماعت کو، کیونکہ ہمیں ان کے مقاصد پتا تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے 2014 کا دھرنا، ہم اس میں تھے، میری بڑی بہن میڈم منزہ حسن صاحبہ ہماری ایم این اے ہے، ہماری فاؤنڈر ممبر ہے۔ ہم نے تو کوئی پیٹرول بم نہیں چلایا وہاں، یہاں 126 دن بیٹھے اور اپنے گھر چلے گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا۔ اب میرا سوال ہے، آپ کے ہینڈلر کون ہیں؟ آپ کے سہولت کار کون ہیں؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایک فوجی جوان، ایک ماں کا لال جو شہید ہوتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، وہ اس ملک کی قربانی دیتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ جاتا ہے یہاں پر، لیکن پوری قوم کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دیتا ہے۔ ہم سکون کی نیند سوچتے ہیں، ہم اپنا مستقبل سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، تو ہمارے اس پیچھے ہماری فوج ہے۔ آج جس کو ہم دشمن کے ساتھ مل کر، اندر کے سانپ جو ہے ہمارے، وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے ایسی کیمپین چلاتے ہیں ان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو یہ بتاؤں، اپنے پاکستانیوں کو یہ بتاؤں کہ ان کو پہچانیں، صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ جو میرے پاکستانی باہر ہیں، جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ پاکستان میں کتنا زر موازنہ بھیجتے ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور جو زہر اگلا جاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے، وہ ان کو بے نقاب کریں کہ ہمارے ملک میں تو اب امن ہے، ہمارا ملک تو ترقی کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے جنگ جیتنے کے بعد، ہماری پہچان بنی دنیا میں، ہمارے پرائم منسٹر کی پہچان بنی، ہمارا پرائم منسٹر جہاں جاتا ہے اس کو عزت سے لوگ بلاتے ہیں، اس کو عزت سے اس کا ایسا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو میں ایسے اس ہر عناصر کو، اس ایسے گروہ کو بے نقاب کروں گا انشاءاللہ، اپنی قوم کے سامنے لاؤں گا ان لوگوں کو۔ میں ان کے مقاصد آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں سوچتے کہ جو یہ شہیدوں کے جنازوں پہ نہیں جاتے، یہی جماعت میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں جاتے جو جوان شہید ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں احتجاج کرتے کشمیر کے اوپر، کیوں نہیں غزہ کے اوپر کرتے؟ ان کے مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ رہے، آگ لگی رہے اس ملک کے اندر۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے کرم کیا ہے اور اللہ ہی کرم کرنے والا ہے، یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور اللہ عزت دے رہا ہے، اللہ دے ہی جا رہا ہے عزت، وزیر اعظم کو، اس ملک کو، سپہ سالار کو، اس حکومت کو، اور جس کے عزائم، جس کے مقاصد، جس کی نیت خراب ہے اللہ اس کو ذلیل کرے گا سب کے سامنے۔